قرآن ہاتھ میں اٹھا کے وہ رپوش کی عادت جو تھی اس کو گواہیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ ڈرٹی گیم کے مین آف دی میچ یہ نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ کو وہ قرآن اٹھانے اور قسمیں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کل ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے کوئی بلنڈرز نہیں کیے، تو آپ کیوں چھپے ہیں، کیوں رپوش ہیں؟ سینہ تان کے آئیں اور قانون کا سامنا کریں۔ قانون ریلیف بھی دے رہا ہے، جو لوگ بے گناہ ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑکے مار کے اپنی سیاسی غذا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرپوک ٹولہ جو ہے یہ اس جہاں خان صاحب کو پہنچانا تھا پہنچا چکا ہے، کیونکہ ان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے والے یہی وہ خود کش حملہ آور تھے جنہیں مخالفین کی بجائے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی پارٹی پہ وہ خود کش حملے کیے ہیں، اور پارٹی کا تہس نہس پھیر کے اب یہ عمران خان کے اس بیانیے کو وعدہ معاف گواہ بن کے ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ جو ایک پوائنٹ میں اپنے شہر سے متعلقہ، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس گھر نے آگ جس چراغ نے آگ لگائی تھی گھر کو، اور پھر وہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، عثمان ڈار صاحب، ان کی آپ ایک ٹی وی ٹاک شو میں آپ نے گفتگو بھی سنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہے۔ تو عثمان ڈار صاحب نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ سے صفایا کرایا۔ 2018 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی ایم این اے کی پی ٹی آئی سیالکوٹ سے نہ جیت سکی، 11 ایم پی اے کی سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ ایم پی اے کی جیتی جا سکی، 10 سیٹیں پی ٹی آئی ہاری۔ اس کی وجہ صرف اسٹریٹ بوائز کی اپنی ذات کے ساتھ جڑی دلچسپی تھی، اور اپنی پارٹی کے اندر پارٹی بنا کے جو سیاست ہو رہی تھی وہ کھینچا تانی، وہ پارٹی کے اندر جو رفٹس تھی وہ الٹیمیٹلی 2018 میں پی ٹی آئی کا سیالکوٹ سے صفایا کرنے کا باعث بنی۔ اب جب خان صاحب کے ساتھ یا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ان ٹین ایجرز انڈر 19 اور اسٹریٹ بوائز نے ان کو حاوی ہو کے جس تصادم کے بیانیے کی طرف مائل کیا اور ان کا بھی تیلا نہیں رہنے دیا، اب وہ وعدہ معاف گواہ بن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو ڈرٹی گیم ہے اس کے مین آف دی میچ جو ہیں وہ عمران خان ہے۔ یہ میں نہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہے 9 مئی کی ڈرٹی گیم کے مین آف دی میچ۔ اس کے بعد ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو میری بھی وہ ماں ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہماری ماں کا احترام ہر حال میں مقدم ہے، لیکن دھرتی ماں کا احترام بھی ایک شہری ہوتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے۔ تو دھرتی ماں کو اگر آپ زخمی کریں گے، دھرتی ماں کو لہو لہان کریں گے، دھرتی ماں کا وجود اور اس کا جو اپنی احساس اور وقار اور تشخص ہے اس کو ملیا میٹ کریں گے، تو پھر دوسروں کی ماؤں کی عزت کا تقدس جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان آتا ہے۔ اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل کے آپ ایک طرف ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، دوسری طرف دوسرا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، تو وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں وہ کبھی نہ سیاسی محاذ پہ اور نہ کھیل کے میدان میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی ایک پول چننا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پول کون سا ہے جہاں آپ نے گول ڈالنا ہے۔ تو آپ اس وقت گراؤنڈ کے درمیان میں کھیل کے پول کے منتظر ہیں، تو یہ یقیناً نہ تو سیالکوٹ کے عوام اتنے بیوقوف ہیں، اور نہ جن کو آپ تسلیاں دے رہے ہیں وہ اتنے کوئی غافل ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ڈار فیملی جو کھیل رہی ہے، میں اور میری تمام جو ٹیم ہے وہاں اور ایون کہ پاکستان بھر کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کے حالات میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز کہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے وہ رپوش کی عادت جو تھی اس کو گواہیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ ڈرٹی گیم کے مین آف دی میچ یہ نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ کو وہ قرآن اٹھانے اور قسمیں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کل ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے کوئی بلنڈرز نہیں کیے، تو آپ کیوں چھپے ہیں، کیوں رپوش ہیں؟ سینہ تان کے آئیں
اور قانون کا سامنا کریں. قانون ریلیف بھی دے رہا ہے, جو لوگ بے گناہ ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑکے مار کے اپنی سیاسی غذا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرپوک ٹولہ جو ہے یہ اس جہاں خان صاحب کو پہنچانا تھا پہنچا چکا ہے, کیونکہ ان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے والے یہی وہ خود کش حملہ آور تھے جنہیں مخالفین کی بجائے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی پارٹی پہ وہ خود کش حملے کیے ہیں, اور پارٹی کا تہس نہس پھیر کے اب یہ عمران خان کے اس بیانیے کو وعدہ معاف گواہ بن کے ملیہ میٹ کر رہے ہیں. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی. کوئی